بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھ ڈاکٹر طاہر عزیز افسر اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیون سے۔ آج آپ بات کریں گے ایک اور مرض کے بارے میں جس کو کہتے ہیں کانچ نکلنا، ڈنڈری نکلنا، سراج المقد یا ریکٹم پرولیپس بھی کہتے ہیں۔ جب مریض کے عضلات کچھ وجوہات کی بنا پر کمزور ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اسی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی مقد باہر آتی ہے، کبھی فل باہر آنے لگتی ہے، بعض اوقات کھانے کے ساتھ باہر آ جاتی ہے اور کھانا کرنے کے بعد خود واپس اندر چلے جاتی ہے۔ بعض اوقات چلتے پھرتے بھی باہر آ جاتی ہے۔ قبض کی صورت میں پخانہ خارج کرتے وقت جب زیادہ زور لگایا جاتا ہے تو اس کے باہر آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ مرض بڑوں یا بچوں میں جن کی عمر 1 سے 3 سال ہوتی ہے ان میں زیادہ دیکھا گیا ہے، اور کچھ حاملہ عورتوں کو بھی یہ مرض اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ مریض خود بھی اپنے ہاتھ سے اس کو اندر کر سکتا ہے، لیکن اس کو گن آتی ہے، وہ سانس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کی بات کریں تو اس میں جسمانی کمزوری، عضلات کی کمزوری، قبض ہونا، کسی بواسیر ہونا، خون کی کمی ہونا، آنتوں کا ایب نارمل حرکات ہونا، خالی کیفیت کا پیدا ہونا، پیچش ہونا، بار بار اسہال ہونا۔ اگر اس کی علامات کی بات کریں، مقد کی اوپننگ پر بلج یا لمپ کا احساس ہوتا ہے، کھانا کرتے وقت باہر آ جاتی ہے، بعض اوقات یہ شیر کھانسی میں بھی باہر نکل آتی ہے، زور سے چھینک آنے سے درد ہوتا ہے، خون آ سکتا ہے، مرض بڑھ جائے تو یہ باہر رہتی ہے۔ اگر ہم اس کی اقسام کی بات کریں، یہ 2-3 اقسام کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم وہ ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی مقد باہر آتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں صرف چند سینٹی میٹر باہر آتی ہے، اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ پورا ریکٹم ہی باہر آ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ اندر نہیں جاتا، اس کو آرٹیفیشل مصنوعی طریقے سے یا زور لگا کر اندر کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس میں پیدا ہونے والے مرض میں نفسیاتی کیفیات کی بات کریں تو تکلیف اپنی جگہ ہے، لیکن مریض احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے، انسانوں کو اپنے پاس سے گھن آنے لگتی ہے، اور وہ بھی کسی سے ذکر کرتے اس کو شرم آتی ہے، اور بیٹھنے میں بھی اس کو تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس فیکٹر کی بات کریں تو اپنی قبض دور کریں، اپنی بواسیر کا علاج کریں، چھینک کو سلو ڈاؤن کریں، جسمانی کمزوری دور کریں، اور جسم میں اگر کوئی خون کی کمی ہے اس کو دور کریں۔ ہومیوپیتھی میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ہم اس مسئلے میں اگنیشیا 30 استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس مرض میں بہت فائدہ مند ہے، بچوں میں بہت کامیاب ہے۔ مریض کو بار بار پخانہ آتا ہے، لیکن بے سود اگر آئے تو مشکل سے خارج ہوتا ہے، پخانہ کے ساتھ اکثر کانچ باہر نکل آتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ مرکسول ہے۔ مریض اب ریٹین میں کوئی نہیں چھوڑتا، اب پخانہ کی نہ ختم ہونے والی خواہش ہوتی ہے، ضدی پیچش ہوتی ہے، اور کانچ اکثر باہر نکل آتی ہے۔ اس میں جو تیسری میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں وہ پوڈوفائلن ہے۔ ہر پخانہ کے ساتھ کانچ نکل آتی ہے، بار بار اسہال ہوتے ہیں جو بدبودار ہوتے ہیں، اور جو چھینکنے یا ہنسنے سے ہی باہر نکل آتی ہے۔ اس کے علاوہ مسل کو طاقت دینے کے لیے ہم سیرم فاسفورک ایسڈ استعمال کرتے ہیں۔ کانچ کے لیے بہت اعلیٰ دوائی ہے جو مسل کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اس مرض میں اس کے ساتھ ساتھ نفوامک کا استعمال کرتے ہیں، اس کو 30 میں یا 200 میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ قبض دور کرتی ہے، پخانہ کی بار بار حاجت جو ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے، کانچ نکل آتی ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ عام طور پر سانولے رنگ کے لوگوں کی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ ہم روٹا 30 استعمال کرتے ہیں کہ پخانہ کرتے وقت یا کھانستے وقت کانچ باہر نکل آتی ہے۔ میورکن ایسڈ استعمال کرتے ہیں جب پیشاب کرتے یا فارغ کرتے یہ مقد باہر آ جائے اور بہت زیادہ درد ہو۔ اس کے لیے ہم ایک کمپاؤنڈ استعمال کرتے ہیں جو بہت فائدہ مند ہے، اس میں پوڈوفائلن 30، نفوامک 30، اگنیشیا 30 کو برابر مقدار میں لے کے مکس کرتے ہیں، اور اس کے میڈیسن کو اچھی طرح لا کر 4 سے 5 قطرے اس میں 4 سے 5 دفعہ لیے جائیں گے، اس مرض پہ آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پھر بھی یہ میڈیسن آپ کے نالج کے لیے ہیں، کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ شکریہ۔